اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، اس امت کے فقیہ، اس امت کے محدث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ جنہوں نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، اور تمام صحابہ میں سے ان کی روایات ہیں جو سب سے زیادہ مروی ہیں۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر ہے راجح قول کے مطابق، لیکن یہ اپنی کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ کنیت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 5374 احادیث ان سے مروی ہیں۔ ان کا میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے بہت ہی زیادہ خدمتگار تھے، اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اپنی زندگی میں ایک حج کیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان سے پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیوں کیا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا، کہنے لگے کہ میں نے ایک حج کیا ہے اپنی والدہ کی وفات کے بعد کیا ہے۔ اگر میں اپنی والدہ کو جب وہ زندہ تھی ان کو چھوڑ کر کے حج کرنے کے لیے چلا جاتا تو میری بوڑھی ماں کو کھانا کون کھلاتا؟ یہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی والدہ کے منہ میں نوالے ڈالا کرتے تھے۔ انہی سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان پر 2 حق ہیں۔ ایک مسلمان بھائی ہے، اس کے دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے؟ حق تو بہت زیادہ ہے، چند ایک کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا حق یہ ہے، وَإِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، جب وہ کسی مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو وہ اس سے سلام کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اور اس مسلمان بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ اس سلام کا جواب دے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے اللہ رب العالمین بھی خوش ہوں گے، نیکیاں تو ملیں گی ہی ملیں گی، لیکن ان کے آپس میں، ان کے درمیان میں اللہ رب العالمین محبت کو بڑھا دے گا۔ دوسرا حق وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی دعوت کو کیا کرو۔ اجابت الدعوہ، اگر کسی مسلمان بھائی نے کسی کو دعوت دی ہے تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تیسرا حق یہ ہے، جب مسلمان کسی کو چھینک آئے تو اس کا جواب دے۔ جس کو چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ کہے، اور جو پاس بیٹھا ساتھی جس نے یہ سنا ہے وہ یرحمک اللہ کہے۔ یہ جب اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے گا، جس کو چھینک آئی ہے وہ دوبارہ کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ اور اس کے بعد جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق بتلایا ہے وہ یہ کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، کہ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی آپ نے عیادت کرنی ہے۔ مسلمان کی عیادت کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک حدیث سناتا ہوں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر وہ رات کو جاتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں، اور جو دن کو جاتا ہے رات تک فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آخری حق بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری حق یہ ہے کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، جب کوئی مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے، جب کوئی مسلمان رخصت ہو جاتا ہے، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کو غسل دے، اس کے جنازے میں شریک ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، اللہ رب العالمین 1 قرات اس کو اجر دیتے ہیں، اور جو شخص
جنازہ بھی پڑھتا ہے اور اس کی تدفین بھی کرتا ہے، جنازے کے ساتھ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو 2 قرات اجر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام